السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ حضرات گرامی، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں جو ماحول عطا فرمایا تھا، اس سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی تھیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ان تعلیمات کو نافذ کیا جائے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، جن میں ہم نے گزشتہ 2 جمعے میں 2 اہم موضوعات پر گفتگو کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنی فکر مثبت رکھی جائے، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ آج میں گفتگو کروں گا اس موضوع پر کہ اسلام نے جو اخلاق اور ادب سکھائے ہیں، اور رمضان میں خاص طور سے اس کا بہت اظہار ہوتا ہے، وہ ہے شرم و حیا۔ انسان بہت سے کام جو عام دنوں میں کرتے ہوئے نہیں شرماتا، ایک دینی اور ایمانی ماحول کی وجہ سے، خود اپنے روزے کی وجہ سے، مسجدوں سے اپنے تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، ایسی بہت سی چیزوں سے بچنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اس عادت کو ہم پہلے تو سمجھیں کہ شرم و حیا کیا چیز ہے، اور پھر زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو اختیار کریں اور اپنی زندگی کی بہتر سے بہتر انداز میں تعمیر کریں۔ شرم و حیا ایک ایسا اخلاقی وصف ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جو بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، اور جس کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی میں کمی نہ کریں۔ سب سے زیادہ جب یہ حیا پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، تو یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس بات کا عادی بناتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اس بات کا عادی بناتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر لباس پہنے جس سے اس کا جسم کھلا نہ رہ جائے۔ یہی وہ حیا ہے جس کی وجہ سے انسان اگر اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا دے تو پھر وہ اسے پسند نہیں کرتا کہ خالی ہاتھ واپس کرے۔ یہی وہ حیا ہے جس کی وجہ سے آپس میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کی بہت سی غلطیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، مروت اور انسانیت کی خاطر بہت سی چیزوں پر اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں، کسی کا عیب گوارا کر لیتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ اسے تکلیف پہنچے۔ یہ حیا ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ حیا کی صفت خود اللہ رب العزت نے اپنے اندر رکھی۔ ظاہر ہے کہ حیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس لفظ کا ذکر آئے گا تو اس کی ذات اقدس کے مطابق ان اللہ حی کریم، کہ جو عزت اور جلال والی ذات ہے اللہ رب العزت، وہ بہت حیا کرنے والا اور بہت زیادہ کرم کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے، ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فی الدعاء ان یردہما صفرا لیس فیہما شیء،
کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے، حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ دعا کے وقت اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو بغیر کچھ دیے ہوئے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہ کچھ ضرور نواز دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، لیکن اللہ تعالیٰ کو حیا اس بات سے نہیں آتی ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو کوئی مثال دینی پڑے، کوئی اگزامپل پیش کرنا پڑے تو وہ مچھر جیسی چیز سے یا اس سے بھی معمولی چیز سے کوئی مثال پیش کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی مثالیں دی گئیں، مچھر کی، مکھی کی بھی، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اور لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا نہیں آتی ہے، چونکہ یہاں اگر حیا کی جائے گی تو صحیح بات صحیح طور پر نہیں پہنچ پائے گی۔ پھر فرمایا گیا واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں فرماتے، حق بات کے اظہار میں حیا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ نہ فرمائے، یا اللہ کی شان کے خلاف کہ اللہ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جائے کہ اللہ نے حیا کی وجہ سے وہ بات نہیں فرمائی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جب ولیمہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جمع تھے، انہوں نے کھانا کھا لیا تھا، اس کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے حیا آئی کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ لوگ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہاری یہ عادت دیر تک مجلس میں تم بیٹھ گئے، اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اذیت پہنچتی ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے تم سے نہیں کہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو حق سے شرم نہیں کرتے۔ حق بات یہ ہے کہ جب تمہاری مجلس ختم ہو گئی، اذا طعمتم فانتشروا، تو تم مجلس سے چلے جاؤ تاکہ وہ اپنی پرائیویسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہو۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا کے بہت زیادہ عادی تھے، فطری طور پر بچپن سے۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی حیثیت سے تعمیر میں شریک تھے، اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس موقع سے ان کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹے، اگر تم تہبند جو چادر تم نے نیچے پہن رکھی ہے اگر اس کو نکال کر تم اپنے کاندھے پہ ڈال لو تو اینٹوں کی رگڑ سے تمہارے کاندھے محفوظ ہو جائیں گے، چونکہ تمہارے جسم پر اس کا نشان پڑ رہا ہے اور تم چھوٹے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اپنی تہبند اٹھا کر کندھے پہ رکھ دی۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، یعنی چھوٹے ہونے کے باوجود حیا اس قدر آپ پر غالب ہوئی کہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے جسم پر کپڑا نہ ہو، اور جیسے ہی آپ کو ہوش آیا آپ نے کہا میری تہبند کہاں ہے، فوراً لے کر آپ نے اس کو لپیٹا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال پوری زندگی باقی رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ حیا تھی کہ جیسے کنواری شرمیلی لڑکی جو حجاب کرنے والی ہو وہ جتنا شرم کرتی اس سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں تھا کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی بھی آئے، ہو سکتا ہے کہ قدم پر پیر پر کپڑے پڑے ہوئے نہ ہوں اور اس کا لحاظ نہ کریں، بہت قریبی لوگ ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوارہ فرما لیتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے، قدم مبارک کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا، بے تکلف تھے گھر کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو بھی اسی حال میں رہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو حضور نے جلدی سے کپڑا برابر کر لیا، جو بھی حصہ پیر کا کھلا ہوا تھا وہ بھی برابر کر لیا۔ تو حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ابو بکر آئے، عمر آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، حضرت عثمان آئے تو آپ نے فوراً پورا حصہ چھپا لیا۔ فرمایا کہ جب فرشتے حیا کرتے ہیں عثمان سے
تو مجھے بھی حیا کرنا ضروری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے عثمان ذی نورین کی یہ بنا دی تھی۔ حیا تو عام تھی، سب لوگوں میں تھی، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حیا میں سب سے ممتاز تھے، اشدہم حیاء، سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اپنی امت کو، اس میں یہ سکھایا کہ انسان کے اندر اخلاقی برتاؤ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں کچھ بڑی بڑی چیزیں ہیں جنہیں ہم سگنیچر کیریکٹر کہہ سکتے ہیں، بنیادی کیریکٹر جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ ان میں امانت ہے، انہی میں حیا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت فرمائی کہ انسان تنہائی میں بھی بالکل بے لباس نہ ہو جائے، اس بات سے بچے کہ کسی بھی حال میں وہ اس حال میں رہے کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے حیا کرو، بہت مجبوری اور ضرورت کی حالت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں اس بات کی کوشش ہو کہ جب تنہا بھی انسان ہو تو اس کا خیال رکھے۔ اور یہ مزاج شریعت نے بنایا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جب جھپک ختم ہو جاتی ہے، جب ایک طرح کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی نگاہیں کسی غلط چیز کو دیکھنے کی عادی بن جاتی ہیں تو آنکھوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل بے حیا ہو جاتا ہے اور اس کو ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، مجھے دیکھ کر کسی دوسرے شخص کو تو شرم نہیں آئے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ حیا کے سلسلے میں جہاں لباس میں اس بات کا حکم دیا گیا عورتیں حجاب کریں، عفت اور عصمت کا خیال رکھیں، مرد بھی بہتر سے بہتر لباس پہننے کی کوشش کریں جس سے خاص طور سے جب نماز میں ہوں تو ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، وہیں زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مختلف چیزوں میں حیا کی تعلیم دی۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے اس طرح شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو شرم کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما حوا، ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوا ولتذكر الموت والبلا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سر کی بھی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں، تمہارے خیالات ہیں، تمہاری سوچ ہے، وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، تمہاری فکر بھی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا پیٹ ہے اور پیٹ کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز، یہ بھی حیا کا لازمی حصہ ہے۔ حیا یہ بھی ہے کہ تم یاد کرو اپنی موت کو، یاد کرو کہ تم قبر میں جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تمہارا نشان مٹ جائے گا، اس کو یاد کر کے ہمیشہ اللہ کا لحاظ کرتے رہو، اس سے شرم کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا خیال فرماتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہو جائے فوراً سزا نہیں دیتے، اگر گناہ ہو جائے فوراً پکڑ کرنے لگے تو پھر انسان اس دنیا میں زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ خوف کے مارے اپنی زندگی گزار نہیں پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، انسان کو وقت دے رکھا ہے استغفار کے لیے، توبے کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے۔ ویسے ہی انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو، یہ دیکھے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ ذات بہت بڑی ہے، وہی ذات ہے جس نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی نے اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اس بات سے انسان کو حیا ہے کہ میں جو رزق کھا رہا ہوں، جو چیزیں استعمال کر رہا ہوں، اس کو ضائع نہ کروں، اس کو برباد نہ کروں۔ اس نے ہمیں کتنے اہتمام سے، کتنی محبت سے، شفقت سے میرے دسترخوان پہ یہ رزق پہنچایا ہے، مجھے حیا آنی چاہیے کہ میں اس کو ضائع کروں، مجھے حیا آنی چاہیے کہ میں پیٹ بھر کر رات گزاروں اور میرا پڑوسی بھوکا رہے،
مجھے حیا آنی چاہیے اس بات سے کہ کوئی چیز اسراف کے نتیجے میں ایسی نہ ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑ جائے۔ پوری زندگی حیا سے گھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں نبیوں کی سنت رہیں: التعطر والسواک والنکاح، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے حیا کا ذکر فرمایا، شرم کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ نے فرمایا کہ پرانے پیغمبروں کی جو بات چلی آئی، ہر پیغمبر سے دوسرے پیغمبر تک اور آخری نبی تک جو بات چلی آئی، جو اخلاق ہر جگہ سکھائے گئے، وہ یہ تھا کہ اگر تمہارے اندر شرم نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ یعنی اگر تمہارے اندر حیا باقی ہے، اگر تمہارے اندر شرم باقی ہے، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی لحاظ باقی ہے، بڑوں کی عزت اور احترام کا جذبہ باقی ہے، اللہ سے شرم، بندوں سے شرم۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص تنہائی میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیتے ہیں، لیکن انسان اپنی تعریف سمجھتا ہے، اپنے دوستوں کے درمیان بے تکلف مجلسوں میں اپنے ان کرتوتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے سخت ناراضگی ہوتی ہے، سخت غصہ آتا ہے کہ ایک تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کیا گیا، اس کا خیال نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جب حیا نہیں ہوتی ہے تو ہمارے مسلم نوجوان سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، مختلف شادی خانوں میں، جن مواقع پہ بھی آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ اس شخص کے اندر اگر کوئی اخلاق کا ذرہ شمع نہیں ہوتا، اگر صرف اس کو لحاظ بھی ہوتا تو یہ ایسے کام نہ کرتا۔ کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، لا ابالی پن، اس انداز سے بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے، مرد عورتوں کے سامنے، عورتیں مرد کے سامنے جس قسم کی بات زبان پہ آ رہی ہے کر رہے ہیں، جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، کسی کا کوئی لحاظ اور شرم نہیں رہ گئی۔ اگر یہ معاشرے کا عام دستور بن جائے، یہ چلن بن جائے، تو پھر کسی اصلاح کی امید باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے زیادہ تر چیزیں تو انسان کا ایمان جو اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت میں رکھ دیا ہے، اس فطرت کے اندر جو حیا ہوتی ہے، جب اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے، اس کو باقی رکھا جاتا ہے، تو یہ اخلاق پروان چڑھتے ہیں، انسان اور زیادہ ترقی کرتا ہے۔ ہاں، جو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں علم حاصل کرنے کی بات، جہاں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، جہاں کسی کو کوئی صحیح بات بتانی ہے، کسی غلط بات سے روکنی ہے، کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے، وہاں انسان کے اندر اگر شرم ہوگی تو یہ شرم پھر خیر سے مانے ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی لے کر آتی ہے۔ تو اگر کسی خیر سے رکاوٹ بن جائے انسان کی شرم، تو پھر اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرسبز درخت ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتا، ہمیشہ بہار رہتی ہے، اس پر پتجھڑ کا اثر نہیں ہوتا۔ مومن کی مثال اسی درخت کی سی ہے، یعنی وہ درخت اور مومن دونوں ایک ہیں، سمجھیے، اس سے مثال دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہیلی پیش کی صحابہ کے سامنے کہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کو مومن سے مشابہت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، بڑے بڑے صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں اس بارے میں۔ انہوں نے نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے ایک مومن کو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس موقع پہ تم شرم نہ کرتے اور تم وہاں بتا دیتے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی تلاوت کر لیتا ہے، کوئی اچھی بات بتا لیتا ہے، کوئی خیر کا کوئی کلمہ کسی کو پہنچا سکتا ہے، تو
تو وہاں پر شرم کی وجہ سے اپنی بات نہ پہنچانا، شرم کی وجہ سے صحیح بات نہ پیش کرنا، یہ بھی اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ حتیٰ کہ صحابیات کا یہ خاص وصف تھا کہ بہت ہی پرائیویٹ معاملات جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پوچھنے سے شروع میں وہ شرم کرتی تھی، لیکن ایک دو صحابیات نے بڑھ کر پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے، ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو، نہ معلوم ہو تو ان کے کسی کے نہ پوچھنے کی وجہ سے سب لوگ غلطی میں پڑے رہ سکتے ہیں، اس لیے بڑھ کر وہ پوچھتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین۔ انصار کی عورتیں کتنا اچھا کام کرتی ہیں کہ حیا اور شرم کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل نہ کریں۔ دین کو سیکھنے کے لیے، دین کا سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اگر انسان شرم و حیا کی وجہ سے رک جائے تو پھر خیر سے محروم رہ جاتا ہے، اچھائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بے شمار تعلیمات اپنی احادیث میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ان دونوں بیٹیوں کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لائے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں اور دور کھڑی ہوئی ہیں، مردوں کے بیچ میں نہیں جا رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے خدمت انجام دی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، قرآن نے ان کا ذکر محفوظ کر دیا۔ تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اصل میں ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتے، اس وجہ سے ہم یہاں پر مردوں کے بیچ میں آئے ہیں، ورنہ ہماری یہ عادت نہیں۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھیجا حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک شرم کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس پاک باز اور نیک خاتون کا تذکرہ محفوظ فرما دیا، ان دونوں بہنوں کا تذکرہ محفوظ فرما دیا۔ اس لیے معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ خیر کے اور حیا کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، جتنی ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی، گھر کے اندر، گھر کے باہر، اپنے کاروبار میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، بول چال میں، اپنے لباس میں، ہر چیز میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو وقار کے خلاف ہو، جو سنجیدگی کے خلاف ہو، جو انسان کی ڈگنیٹی اور اس کی متانت کے خلاف ہو۔ اگر یہ چیز ایک مومن کے اندر، مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو معاشرے میں خیر وجود میں آئے، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان اس اخلاق سے متاثر ہوں، بلکہ بہت سی مرتبہ جن نفرتوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں جو نفرت کا زہر اگلتا ہوا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جب یہ اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو فتح کر لیتی ہے، جو انسان کو زیر کر دیتی ہے، جو اس بات کا قائل کر دیتی ہے کہ ہے اس شخص کے پیچھے کوئی بہت اہم تعلیم، قرآن کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ سے تعلق، مسجد سے تعلق، کردار کا اچھا ہونا انسان کی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کی کیا تربیت کی ہے، اس کے خاندان میں کس قسم کے اخلاق اختیار کیے جاتے ہیں، کس ماحول میں یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس قسم کی صحبتیں اختیار کرتا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، اس کی راتیں کیسی ہیں، اس کے دن کیسے گزرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں یہ کیسے رہتا ہے، تنہائیوں میں یہ کیسے گزارتا ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرنے والے ہیں یہ ضروری اخلاق کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے اتنا اہم میسج ہماری طرف سے جاتا ہے۔ اور اسی چیز کا مظاہرہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو ہماری طرف سے بھی اس کا جواب، برائی کا جواب برائی سے دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ ہر موقع سے بہتر اخلاق پیش کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہر برائی کا بدلہ اس طریقے پر دیا جائے جو زیادہ سے زیادہ بہتر ہو۔
جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ ایمان نے اس کو سجایا ہے، ایمان نے اس کو سنوارا ہے، اسلام نے اس کے اندر یہ اخلاق پیدا کیے ہیں۔ ایک مومن کی نگاہ سے حیا نظر آتی ہے، اس کی زبان سے حیا نظر آتی ہے، اس کی چال ڈھال سے حیا نظر آتی ہے، اس کے لین دین سے اور معاملات کرنے سے حیا نظر آتی ہے۔ کہیں پر بھی وہ بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو ایک باکمال انسان، ایک مرد مومن، ایک انسان کامل اور ایک ایسا ماڈل انسان بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو ہزاروں انسان کے لیے نمونے کا کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، ہماری نیک مائیں اور بہنیں، ہم سب لوگوں کو اپنے بچوں کو اس طرح کے اخلاقیات کی تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مدد ملے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا تعارف ہو، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تعارف ہمارے کردار کی بلندی کے ذریعے سے ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اخلاقیات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔